السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں 14ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ 14ویں پارے کے اندر 22 رکوع ہیں، 14ویں پارے کے اندر 226 آیتیں ہیں، 226۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 99 آیتیں ہیں، پھر اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 128 آیتیں ہیں۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی ایک آیت 13ویں پارے کے اخیر میں ہے، تو اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ کسی وقت کافر لوگ چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں پئیں فائدہ اٹھائیں، اور جھوٹی امیدیں انہیں غافل کیے رکھی ہے، ان قریب ان کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم ہی نے یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ پوری دنیا سے اگر قرآن کو ہٹا لیا جائے پھر بھی قرآن اپنی اصلی حالت میں دنیا کے اندر آ جائے گا، اور اللہ نے مختلف طریقوں سے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ پوری دنیا میں قرآن کے جتنے حافظ ہیں کسی اور کتاب کے حافظ ہے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، وما یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو بھی رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو برجوں والا بنایا ہے، اور آسمان کے اندر آپ دیکھ لیجئے ستارے ہیں، پھر اسی طرح زینت بخشی ہے۔ شیطان مردود کو وہ ستارہ جو ہے وہ مارتا بھی ہے، چوری چھپے اگر کوئی سننے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح زمین کے بارے میں کہا کہ ہم نے بچھا دیا ہے، اس کے اندر پہاڑ کو ڈال دیا یعنی گاڑ دیا ہے۔ پھر اسی طرح کہا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تم لوگ کسی کا رزق دینے والے نہیں ہو، یہ تو اللہ ہی متعین کرتا ہے، اللہ ہی اسباب بناتا ہے۔ پانی کے بارے میں کہا وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم مناسب مقدار میں بارش اتارتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے تم کو پانی پلایا ہے، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اس کے بعد جنات کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے مہلت مانگ لی، اللہ نے مہلت دے دی۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، اس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا، اللہ نے کہا نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، میرے نیک بندے تیرے جھانسے میں آ جائیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے حقیقی بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، صرف ان گمراہوں پر تیرا زور چلے گا جنہوں نے تیری پیروی کی ہے۔ جہنم کے اندر 7 دروازے اس کا ذکر ہے۔ جنت کے اندر جو لوگ رہیں گے ان کے بارے میں کیا، لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین، نہ وہاں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ وہاں سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ لگ بھگ 27 آیتوں کے اندر آتا ہے۔ فرشتے جو ہے وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، وہاں خوشخبری سنائی بیٹے کی اور پوتے کی، اور اس کے بعد ان کو جانا تھا لوط علیہ السلام کے پاس۔ وہاں پہنچے، قوم جو ہے ان کے پاس چلی آئی کہ ارے یہ تو نوجوان لوگ آئے ہمیں دے دو، تو وہاں لوط علیہ السلام نے کہا ارے میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، یقیناً اس وقت وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، پوری بستی جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ تو لوط علیہ السلام دنیا کے اندر ایسی قوم تھی جنہوں نے وہ برائی ایجاد کی کہ مرد سے خواہش پوری کرے، تو اللہ نے پکڑ لیا۔ آج جو کوئی بھی ایسی برائی ایجاد کرے گا تو اللہ پکڑ لیں گے۔ پھر آگے ذکر کیا جا رہا ہے ہجر والے۔ ہجر والے سے مراد قوم سمود ہے، 80، 82، 83 اور 84 آیتوں میں ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہجر کے باشندوں قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، بے خوف و خطر پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پکڑ لیا۔ صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے، اونٹنی نکلی، اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا، تیز چیخ کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ بھگ 10 نصیحتیں کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فصفح الصفح الجمیل، آپ کافروں سے درگزر کیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ،
اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی ہے اور قرآن عظیم دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال و متاع کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں مختلف لوگوں کو دے رکھا ہے، اور ان کی حالت پر غم نہ کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں۔ کہہ دیجئے میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آیت نمبر 95 میں بے شک ہم مذاق کرنے والوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہیں۔ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم اکیلے کافی ہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ مجموع الزوائد کے اندر آیا جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 46 اور 47 میں حدیث نمبر 11113 11113 کے اندر آیا عروہ بن زبیر وغیرہ سے روایت ہے کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبریل امین وہاں کھڑے ہو گئے، اسود بن مطلب کا گزر ہوا تو جبریل نے اس کے چہرے کی طرف ایک سبز پتا پھینکا، وہ اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث جو ہے وہ گزرا، پیٹ کی طرف اشارہ دیا، وہ بیماری میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ جبریل امین نے ولید بن مغیرہ کی طرف دیکھا، ٹخنے کے نیچے زخم ہوا، اسی میں وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، طائف جاتے وقت وہ گدھے سے گرا اور کانٹوں کے ایک ڈھیر پر گر گیا اور مر گیا۔ حارث بن طلاطلہ یا حارث بن عیطل کے سر کی طرف اشارہ کیا اور وہ پیپ تھوکنے لگا، وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اس سے بدلہ لے لیا۔ تو آج جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں یا فلم بنا رہے ہیں یا کارٹون بنا رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ پکڑ سکتے ہیں، اللہ نے پچھلے لوگوں کو پکڑ لیا ہے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے۔ آخر میں کہا جا رہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ اب یقین سے مراد یہ نہیں کہ یقین ہو جائے تو عبادت ہی چھوڑ دو، جی نہیں، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی۔ اس کے بعد سورہ نحل مکی سورہ ہے، اس کے اندر 128 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ پہنچا، اسے جلدی طلب نہ کرو۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتے کے ذریعے روح کو نازل کرتا ہے، یعنی وحی نازل کرتا ہے۔ تو یہاں روح سے مراد وحی ہے، روح سے مراد عام روح بھی ہے، روح سے مراد جبریل امین بھی ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، کھلا ہوا جھگڑالو ہے۔ پھر اسی طرح جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں۔ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، جن میں تمہارے لیے گرمی حاصل کرنے کا اور دیگر فائدے ہیں اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ پھر اسی طرح شام میں چڑھانے کے لیے لے جاتے ہو، کچھ خوبصورتی کے لیے بھی ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے بھی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے ہیں، خچر ہیں اور گدھے ہیں، سواری بھی کرتے ہو، زیب و زینت کے لیے بھی ہے۔ پھر آگے کا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی ہے، پیتے بھی ہو۔ پھر اسی طرح درخت اس کے ذریعے اگتے بھی ہیں، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، پانی کے ذریعے کھیتی ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے اور ہر قسم کے پھل وہ اگاتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ پھر اسی طرح کہا دن اور رات کو اللہ نے مسخر کر دیا، سورج اور چاند کو بھی۔ پھر اسی طرح کہا کہ زمین کے اندر بھی دیکھو، غور تو کرو۔ پھر اسی طرح کہا سمندر کو بھی تمہارے ماتحت کر دیا، تم اس کے ذریعے تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلی کھاتے ہو۔ پھر اسی طرح زیورات نکالتے ہو۔ پھر اسی طرح کہا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلے، اور نہریں اور راستے بھی بنائے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا پھر جو اللہ سب کچھ پیدا کرتا ہے اس کے مانند ہو سکتا ہے؟ جو کچھ نہیں پیدا کرتا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، آیت نمبر 18۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں کو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اسی وقت سے کہتے ہیں کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نیک لوگوں کے بعد فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دعا کیجیے ہم لوگ کے پاس سلام کرنے والے فرشتے آئے، آمین۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کا کام پہنچا دینا، فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں کا کام کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، ایک اللہ کی طرف
دعوت دینے کے لیے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ حریص ہیں، لالچی ہیں کہ سب لوگ ہدایت پر ہو جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہیں، مگر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آیت نمبر 43 ہے کہ اہل ذکر، علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پہنچانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھانے والے ہیں اور بتانے والے بھی ہیں، صرف پہنچانے والے نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ہم نے آپ کے اوپر ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ نے کہا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فرہبون۔ تم لوگ دو معبود مت بناؤ، معبود برحق اکیلا اللہ ہے، اور اللہ نے کہا مجھ سے ہی ڈرو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو جب بیٹی کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا تو کس طریقے سے غمگین ہو جاتے۔ کچھ لوگ تھے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا، جبکہ وہ غصے سے بھرا ہوتا۔ اسے دی گئی بری خوشخبری کی وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا اور سوچتا آیا ذلت برداشت کرے یا اسے باقی رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ خبردار کیسا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ ہر برائی پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں پکڑتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جانور کے اندر بھی چوپائے میں بھی عبرت ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے غبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہترین ہے۔ پھر آگے ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نحل ہے، شہد کی مکھی، اس کا ذکر ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آیت نمبر 68۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر اور چھتے بنا، اور درختوں میں اور ان میں سے جو لوگ چھپر بناتے ہیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے کھا، پھر اپنے رب کے سامنے کیے ہوئے راستوں پر چل۔ ان کے پیٹوں میں مختلف رنگوں کا ایک مشروب یعنی شہد نکلتا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ بے شک اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آیت نمبر 69 میں تو شہد شفا ہے، قرآن کریم شفا ہے۔ قرآن کریم کا دیکھیے لوگ کیا کرتے، گلے میں لٹکا لیتے۔ شہد بھی شفا ہے، تو کیا شہد کی بوتل گلے میں لٹکائیں گے؟ جی نہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر روزی روٹی کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 71 میں پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، وہی تمہارے میں سے جوڑے جوڑے پیدا کیے، پھر اسی طرح تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں کہا جا رہا فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم اللہ کے لیے مثالیں مت دو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ قیامت کے بارے میں ہے کہ پلک جھپکنے سے کم وقت میں بھی قیامت آ جائے گی۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر اهو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر 77 میں ہے۔ اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی قریب ہے یا اس سے بھی کم ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ماں کے پیٹ سے نکالا ہے اور تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل دیا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پھر کہا دیکھتے نہیں کس طریقے سے آسمان کے اندر پرندے جو ہے وہ اڑ رہے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے اس کو تھامے ہوئے، اللہ اس کو تھامے ہوئے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا گھر کے بارے میں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ آیت نمبر 80 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، آدمی تھکا مادہ رہے آرام سے لیٹ جاتا ہے، جن کو ہر مہینے کرایہ دینا پڑتا ہے اس سے ذرا پوچھ لیجئے کتنے پریشان ہیں وہ۔ پھر اسی طرح کہا کہ تمہارے لیے چوپائے کے چمڑوں سے ایسے گھر بنائے جس کو سفر میں تم استعمال کرتے ہو، پھر جہاں رہتے ہو وہاں استعمال کرتے ہو۔ پھر اسی طرح بھیڑوں کی اون، اونٹوں کے پیٹھ اور ان بکریوں کے بالوں سے گھر کا سامان بناتے ہو، کتنے فائدے اٹھا رہے ہو۔ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارے لیے چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اللہ پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، غار بنا دیے
تمہارے لیے کرتے بنائے جو گرمی سے بچاتے ہیں اور لڑائی میں کام آتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن توبہ کرنے کے بارے میں نہیں کہا جائے گا، ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا ہم یستعتبون، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب آگے یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے، یہ کیا ہے؟ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 90 پر غور کیجئے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا، بے حیائی، برائی اور ظلم سے، سرکشی سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، آیت نمبر 93 کے اندر ہے، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا گمراہ کرتا اور جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ مال خرچ کرنے کے بارے میں آیت نمبر 96 میں، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ 97 کے اندر ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، جو بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ضرور ان کا اجر بہترین بدلے میں دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 103 پر غور کیجئے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر لسان الذي يلحدون علی اعجمی وهذا لسان عربی مبین، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف وہ غلط نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ اب آگے آیت نمبر 106 پر غور کیجئے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو جان بچانے کے لیے کفریہ جملہ زبان سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن دل کے اندر اطمینان رہے، اس آیت سے یہی ملا ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 112 پر غور کیجئے، ایک بستی کی مثال دی گئی ہے جو اطمینان کے ساتھ تھی، امن کے ساتھ تھی، لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بھوک اور ڈر کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ اب آگے کہا جا رہا ہے، حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں پر۔ کچھ حرام چیزوں کا ذکر ہے، جیسے مردار حرام، خون حرام، سور کا گوشت حرام، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام۔ اور آخر پیج میں یہ کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 125 پر غور کیجئے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے، بے شک آپ کا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے لیے صبر کیجیے اور کفار پر غم نہ کریں، نہ ان کی سازشوں سے تنگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرے اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔